بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، امام احمد بن حنبل 780 عراق کے شہر بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے عہد کے بہت ہی بڑے عالم اور امام شافعی کے شاگرد تھے۔ آپ نے 40,000 کے قریب احادیث کو مرتب کیا اور بے شمار کتابیں لکھی۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام احمد بن حنبل کا ایک نہایت ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اسے شیئر بھی کر دیجئے۔ ناظرین اکرام، امام احمد بن حنبل کی زیادہ زندگی حصول علم، درس و تدریس اور تبلیغ میں گزری۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ بغیر کسی پروٹوکول اور کوئی تعارف کیے بغیر عراق کے دور دراز قصبوں اور دیہات میں تبلیغ کی غرض سے اکیلے ہی نکل جاتے۔ ایک روز ایسے ہی آپ کسی گاؤں میں عشاء کے وقت پہنچے۔ رات بسر کرنے کے لیے آپ نے مسجد میں ہی ٹھہرنا مناسب سمجھا، چنانچہ آپ مسجد میں عشاء کے بعد بھی عبادت میں مشغول تھے کہ مسجد کی انتظامیہ سے وابستہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے کہا، حضرت ہم مسجد بند کر رہے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ امام صاحب مسجد سے اٹھ کر باہر صحن میں آ کر پھر سے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص پھر آیا اور آپ پر غصے سے چلاتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا کہ آپ چلے جائیں، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ امام احمد بن حنبل اس وقت عبادت میں مصروف تھے۔ آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور اس کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ ناظرین گرامی، کچھ دیر اور گزری تو وہی شخص پھر سے دوبارہ نہایت غصے میں آیا اور امام احمد بن حنبل کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا مسجد سے باہر لایا اور اس نے باہر لا کر آپ کو دھکا دے دیا۔ آپ زمین پر گر پڑے، آپ کے کپڑے مٹی سے بھر گئے۔ پاس سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو آپ پر رحم آیا، اس نے آپ کو اٹھایا، آپ کے کپڑے صاف کیے اور آپ سے گزارش کی کہ حضرت آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ امام احمد بن حنبل نے اس شخص سے اپنا تعارف نہیں کروایا اور خاموشی سے اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ اس شخص نے آپ کو رات کا کھانا پیش کیا، کھانے کے بعد آرام کے لیے بستر لگایا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ صبح پھر اس شخص نے آپ کو ناشتہ دیا اور واپس جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ امام صاحب نے اس سے پوچھا، اللہ کے بندے، تم نے مجھے رات اپنے گھر میں اچھا بستر دیا، اچھا کھانا دیا اور ابھی پھر سے ناشتہ دے کر واپس جا رہے ہو۔ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ اس شخص نے جواب دیا، حضرت یہ سب کچھ میں نے آپ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، پھر آپ سے پوچھنے کا مقصد ہی نہیں تھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اس سے کہا، تم رات کو کچھ پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا، تم نے مجھ سے بات تو نہیں کی لیکن تم مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس شخص نے جواب دیا، جی آپ نے ٹھیک کہا، میں ذکر کر رہا تھا، میرا روز کا یہ معمول ہے کہ میں ذکر کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں آپ سے بات نہیں کر سکا کہ میرے ذکر میں خلل آئے گا۔ امام احمد بن حنبل بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے اس شخص سے کہا، کیا اس ذکر کا تمہیں زندگی میں کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ اس شخص نے مسکرا کر کہا، حضرت کیا بات کرتے ہیں، میری زندگی کی ہر خواہش اور ہر آرزو اس ذکر کی بدولت پوری ہو جاتی ہے، بس ایک خواہش میری زندگی کی پوری نہیں ہو رہی،
باقی اس ذکر کے طفیل سب کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ آپ نے کہا وہ کون سی خواہش ہے جو تمہاری ابھی تک پوری نہیں ہو رہی؟ اس شخص نے جواب دیا، یہ سب آداب اور سب تعلیمات میں امام احمد بن حنبل کی کتابیں پڑھ کر ہی سیکھتا ہوں، لیکن نصیب کی بات ہے جب بھی میں عراق ان سے ملاقات کرنے ان کے مدارس جاتا ہوں، لیکن ہر بار وہ تبلیغ کی غرض سے شہر سے باہر گئے ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے میری ملاقات ممکن نہیں ہو پاتی۔ بس ایک یہی خواہش رہ گئی ہے، اس ذکر کی بدولت وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی اب تک۔ امام احمد بن حنبل نے روتے ہوئے اس شخص سے کہا، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اور تم دیکھو تمہارے ذکر کی طاقت کیا ہے، مجھے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے تمہارے پاس لے کر آئے ہیں۔ اس شخص نے سنا تو وہ آپ کے قدموں میں روتا ہوا گر گیا۔ آپ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔